حسن علیہ السلام نے کیے، ہم ان کے ساتھ کھڑے۔ کسی شخص نے امام حسن کو کہا انت عار المسلمین، تم تو مسلمانوں کو رسوا کرنے والے ہو، ذلیل کرنے والے ہو، شرمندہ کرنے والے ہو۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب فوج تمہارے ساتھ تھی، امت تمہارے ساتھ تھی، لوگ تمہارے ساتھ تھے، پھر خلافت کو کیوں چھوڑا؟ پھر تو خلافت پر بیٹھتے، لڑائی کرتے، جنگ کرتے۔ آپ نے فرمایا العار خیر من النار، العار خیر من النار، اوے عار اور شرمندگی آگ سے بہتر ہے۔ کہ کوئی میرے ساتھ لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا اور جہنم میں جاتا، اس لیے میں نے دستبرداری کا اعلان کیا اور میں سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اور جو محبت اہل بیت کے دعوے دار ہیں انہیں اس فیصلے کا بھی احترام کرنا چاہیے کہ جس کی امامت میں، جس کی اقتداء میں حضرت امام حسن نے 40 سال گزارے ہیں، 40 سال تک حضرت سیدنا امیر معاویہ کی خلافت کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا، اس کی بیعت کی اور 40 سال تک ان کی اطاعت کرتے رہے۔ ہم ان کو امام حسن کی وجہ سے بھی اور رسول اللہ کی وجہ سے بھی وہی عزت دیتے ہیں جو عزت امام حسن نے دی۔ اور امام حسن کردار، اخلاق اور عقائد کے معاملے میں اس قدر بلندی پر فائز تھے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 25 بار، کبھی کوفے سے کبھی مدینے سے 25 حج کیا آپ نے پیدل چل کے۔ اور آپ سخاوت میں بے مثال تھے، لاجواب تھے، اور آپ کے خاص نظریہ تھا کہ آپ شادیاں بہت کرتے تھے، نکاح بہت کیا آپ نے۔ حضرت مولا علی کے دور میں اور آپ کی زندگی میں ہی بڑے نکاح کرتے پھر طلاق دے دیتے، پھر نکاح کرتے پھر طلاق دے دیتے، یہاں تک کہ حضرت مولا علی نے ایک دن کوفے کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا لوگوں امام حسن کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح نہ کرو، وہ طلاق دینے میں جلد بازی کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں ہم تو ان کے ساتھ نکاح کریں گے، اور آپ نے 99 شادیاں کی۔ کتنی؟ 99 شادیاں کی۔ کسی شخص نے پوچھا کہ اے مولا حسن آپ اتنی شادیاں کیوں کرتے؟ کہ آپ نکاح کرتے ہیں پھر طلاق دے دیتے ہیں، پھر نکاح کرتے ہیں پھر طلاق دے دیتے ہیں، اور 99 عورتوں کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا، ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کل حسب و نسب ینقض یوم القیامت الا حسبی و نسبی، قیامت والے دن سارے رشتے، سارے ناطے، سارے تعلق ختم ہو جائیں گے، کوئی رشتہ کسی کو نفع نہیں دے گا، الا حسبی و نسبی، مگر میرا رشتہ اور میرا نسب جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ دے گا۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، اور میں رسول اللہ کا نواسا ہو کر زیادہ خاندانوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ میرے نانا کا فائدہ زیادہ خاندانوں کو مل جائے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ تحیۃ والسلام علیہ السلام آپ سخاوت میں بے مثال تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین، یہ 3 شہزادے توکل علی اللہ، کیا توکل، بولو تو صحیح، اللہ پر اعتماد اور توکل کر کے بغیر ساز و سامان کے، بغیر ذات راہ کے مکے سے چلے اور مدینے سے چلے اور مکے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ کوئی سامان نہیں پاس، کچھ کھانا نہیں پاس، حالانکہ شریف حکم ہے کہ جب بھی آپ سفر پر جائیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ،
جب بھی جاؤ تو زیادہ راہ لے کر جاؤ۔ ان تینوں نے زیادہ راہ نہیں لیا اور اللہ کے بھروسے پر چل پڑے کہ یہاں مدینے سے مکے تک اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا کفیل ہے، اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے، چل پڑے۔ رستے میں ایک جگہ پر ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، اس نے کلی ڈالی، اس سے کچھ کھانے اور پینے کو طلب کیا۔ اس بی بی نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، بکریاں جنگل میں گئی ہیں چرنے کے لیے، البتہ ایک پٹ گھر ہے، وہ نہیں گئی بکریوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ۔ پہلے تو دودھ پیش کیا جو بکریوں کا تھا، انہوں نے کہا نہیں کھانے کے لیے کچھ ہے۔ اس بی بی نے وہ پٹ پیش کر دی، اس کو ذبح کر کے بھون کے کھلا دی، اور یہ شہزادے کھا کے کھانا کھا کے تو چلے گئے۔ شام کو اس عورت کا شوہر آیا، اس نے کہا بھی وہ پٹ کدھر ہے؟ اس نے کہا 3 نورانی چہروں والے بندے آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کھانا مانگا تھا اور میں نے ان کو کھانا پیش کر دی، وہ کھا کے چلے گئے۔ اس نے پوچھا کہ کوئی نام جانتی ہے ان کا، کوئی تعارف ہے؟ اس نے کہا تعارف کوئی نہیں، نام کوئی نہیں پوچھا، لیکن چہرے بڑے نورانی تھے۔ اچھا، جو بھی ظاہر میاں بیوی کے ساتھ کرتے ہیں اس طرح، کیوں کیا کیسے کیا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جاتے ہوئے تینوں شہزادوں نے کہا بھائی کبھی ٹائم کبھی موقع بنا تو تم مدینے میں ہمارے پاس آنا، ہم تیری مدد کریں گے، تیری ضیافت کریں گے۔ جنہوں نے حج کیا عمرہ کیا واپس مکے چلے گئے، بات پرانی ہو گئی، مدینے چلے گئے۔ 7 سالی کا دور آیا، اس بندے کی ساری بکریاں جو ہیں وہ مر گئی، ذبح ہو گئی۔ اب وہ بالکل بے سر و سما ہو کر وہ مدینے کی طرف چل پڑے۔ اس نے کہا اپنی بیوی سے تو کہتی تھی کہ وہ 3 نوجوان آئے، چلتے ان کے پاس۔ جب وہ دونوں میاں بیوی مدینے میں داخل ہوئے، اس نے اتفاق حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے سامنے۔ حضرت امام حسین نے پہلی نظر ہی اس کو پہچان لیا اور مائی سے جا کے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے مجھے پہچانا ہے؟ بھائی نے کہا میں نے نہیں پہچانا۔ حضرت امام حسین نے کہا تم نے نہیں پہچانا، لیکن ہم پہچانتے ہیں، کیونکہ جو نسلی لوگ ہیں وہ احسان یاد رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں تو تمہیں جانتا ہوں، تو وہی ہے نا جس نے ہمیں کھانا کھلایا تھا؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس 3 نوجوان آئے تھے، تم بھی تھے؟ ہاں جی۔ اپنے گھر لے گئے، جا کے اس کو کھانا پیش کیا اور 1000 دینار پیش کیا سونے کے ساتھ، اور 100 بکریاں پیش کی، اور اپنے غلام کو بھیجا کہ بڑے بھائی جان کے پاس لے جاؤ اور ان کو ادھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ حضرت امام حسن کے پاس گئے، حضرت امام حسن 2000 دینار اور 200 بکریاں پیش کی، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجا کہ یہ وہی مائی ہے، وہی خاتون ہے جس نے ہماری ضیافت کی تھی۔ انہوں نے 3000 دینار اور 300 بکریاں پیش کی، اور یہ اس حال میں مدینے سے لوٹے کہ یہ مدینے میں مالدار ہو چکے تھے۔ تو رسول پاک جس طرح سخی تھے، اسی طرح رسول اللہ کے یہ دونوں شہزادے بھی سخی تھے، اور انہیں دنیا کے مال کا لالچ نہیں تھا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المجوب میں حضرت امام حسن کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ نے لکھا کہ ایک فقیر آیا، سائل آیا، اس نے امام حسن سے مطالبہ کیا کہ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، مجھے کچھ عطا کرے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کچھ نہیں، لیکن تم بیٹھ جاؤ، میرا مال آ رہا ہے، میں تمہیں دے دوں۔ نہ کوئی کمیونیکیشن کا نظام ہے، نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ کوئی تار ہے۔ وہ بندہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ کی طرف سے کچھ وظائف آئے، کچھ تحفے آئے، کوئی درہم دینار آئے لاکھوں کے حساب سے۔ آپ نے وہ سارے پکڑے اور اس بندے نے آئین السائل، سوال کرنے والا کدھر ہے؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں، سارا ہی اس کو دے دیا، اور ساتھ میں فرمایا کہ اتنا تھوڑا سا مال ہے، تمہیں اتنا انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ حضرت امام حسن وہ ہیں
جو اپنے پاس جو مال ہوتا ہے اس طرح اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں کہ اپنے غریب ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا، اپنے تنگ دست ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ اور آخری بات میں اس کو بھی امام حسن جس کو تقلیدن بھی اور اخلاقی طور پر بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے، وہ ہے حضرت امام حسن کا حوصلہ اور بردباری۔ مروان بن حکم جو گورنر مدینہ تھا اس وقت جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، تو مروان جو ہے وہ حکم تھا مدینہ کا، نگران تھا، وہ حضرت امام حسن کو بلاتا اور ایسی ایسی باتیں آپ سے کرتا کہ جو ناقابل برداشت ہوتی۔ اس کے ایسے الفاظ ہیں، امام حسن کو بس سیدھی گالیاں نہیں دیتا تھا اور ہر قسم کی توہین کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ امام حسن نے کبھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا، اور جب تک وہ آپ کی زندگی میں رہا آپ نے ایک جواب اس کو دیا، وہ اس موقع پر دیا کہ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے اس بندے کو ناک صاف کرنے کی ضرورت پیش آئی، اس نے بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنے کے بجائے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا۔ حضرت امام حسن نے کہا تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ کی سنت ہے کہ دائیں ہاتھ سے ناک صاف نہیں کرتے، بائیں ہاتھ سے صاف کرتے ہیں، تو گورنر بن گیا تجھے اخلاقیات کا پتہ نہیں؟ کہتے ہیں آپ نے جب تک اس کے ساتھ معاملہ رہا صرف اس بات کا جواب دیا، یعنی شریعت کے معاملے میں ادنا ترین بات کی مخالفت کو بھی آپ برداشت نہیں کرتے تھے، چاہے گورنر سامنے ہو آپ اس کو بھی ٹوک دیتے تھے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا یعنی آپ کو زہر دیا گیا، کس نے دیا زہر؟ زہر دینے والے کون لوگ ہیں؟ آپ ان کو اچھی طرح جانتے پہچانتے، جو اقتدار کے لیے ہر شے کو فنا کر دیں، ان کی کرسی اور سیٹ بچ جائے، وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسن کو زہر دیا۔ ان کے نام یا ان کا گروپ یا ان کا علاقہ اور زمانہ مراد نہیں ہے، ہر دور میں ظالم موجود رہے ہیں، اور ہم پرانے ظالموں کو تو لعنت کرتے ہیں، جو موجود ظالم ہیں ان کی طرف منہ نہیں کرتے۔ حضرت امام حسین نے پوچھا امام حسن کو کہ بھائی جان آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا، کچھ لوگ نام لگاتے ہیں کہ حضرت امام حسن کی بیوی نے جعدہ نے جو ہے وہ زہر دیا، اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی لالچ دیا گیا اس کو۔ تو یاد رکھیے گا تاریخی گواہی ہے کہ وہ 99 خواتین جن کے ساتھ حضرت امام حسن نے نکاح کیا اور پھر ان کو طلاق دی، ان میں سے کسی ایک عورت نے بھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔